بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آئلٹس رائٹنگ پارٹ 2 کو یعنی ایسے والے حصے کو کیسے کیا جاتا ہے، یا آپ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ 2025 میں کس طرح کے ایسے میں ٹاپک آتے ہیں؟ تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے، اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ آج ہم اس ویڈیو میں 2025 میں آنے والے ایک ٹاپک کو ڈسکس کریں گے اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ آئلٹس میں ایسے رائٹنگ کیسے کی جاتی ہے۔ تو جڑے رہیں ویڈیو کے ساتھ اینڈ تک۔ یہ ٹاپک آپ کے سامنے میں نے لکھ دیا ہے کہ سم آرگیو دیٹ ٹیچرز شوڈ فوکس آن ایکڈیمکس مور دین موٹیویٹنگ اسٹوڈنٹس، یعنی ٹیچر کو چاہیے کہ وہ اسٹوڈنٹس کو موٹیویٹ کرنے کی بجائے زیادہ ان کی پڑھائی پر توجہ دیں۔ ٹو واٹ ایکسٹینٹ ڈو یو ایگری اور ڈس ایگری، آپ اس حد تک ٹو واٹ ایکسٹینٹ کس حد تک آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں یا اتفاق نہیں کرتے۔ آج ہم یہ ٹاپک کرنے والے ہیں، تو جڑے رہیں ویڈیو میں اینڈ تک ہمارے ساتھ۔ ٹاپک کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ آئلٹس میں ایسے لکھنے کا طریقہ کار ہے، اور وہ طریقہ کار کچھ یوں ہے کہ سب سے پہلے آپ انٹروڈکشن لکھیں گے اکارڈنگلی، یعنی ریفریز کر کے، اور جو آپ کے پاس ٹاپک ہے اسی میں ہی کچھ سینونیمز ڈال کر اس کو ریفریز کر کے آپ انٹروڈکشن لکھیں گے۔ سیکنڈلی باڈی 1 لکھتے ہیں، یعنی پیراگراف 1، اور اسی طرح پیراگراف 2 لکھتے ہیں، اور اینڈ پہ کنکلوژن یعنی نتیجہ لکھتے ہیں۔ تو یہ طریقہ کار ہے، یہ پیٹرن ہے آرٹس کی رائٹنگ کا۔ لیکن یاد رکھیے گا، پیراگراف 1 اور پیراگراف 2 میں ایک چیز انتہائی اہم ہے، اور وہ ہے ایگزامپل آپ نے لازمی مینشن کرنی ہے۔ ایگزامپل کے بغیر آپ باڈی 1 یا باڈی 2، پیراگراف 1 اور پیراگراف 2 مت کیجیے گا۔ تو بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ یہ ٹاپک آپ کے سامنے میں نے لکھا ہوا ہے آنسر کے ساتھ۔ تو سب سے پہلے میں اس کا انٹروڈکشن آپ کو ایکسپلین کروں گا، اور آخر میں کنکلوژن۔ آپ کے سامنے انٹروڈکشن آ چکا ہے، اب انٹروڈکشن کو ہم پڑھتے ہیں۔ ان ریسنٹ ڈیبیٹس اباؤٹ ایجوکیشن، تعلیم کے بارے میں جو ابھی حالیہ ڈیبیٹس یعنی مباحثہ ہوا ہے، دا رول آف ٹیچرز ہیز بین وائڈلی ڈسکس، اس میں ٹیچرز کا کردار جو ہے وہ وائڈلی بڑے کھلے انداز میں ڈسکس کیا گیا ہے، اس پہ تذکرہ کیا گیا ہے۔ وتھ سم سجیسٹنگ دیٹ ایجوکیٹر شوڈ پرٹائز ایکڈیمک لرننگ، اور اس میں کچھ سجیشنز یعنی کچھ تجاویز دی گئی ہیں کہ ایجوکیٹرز جو ہیں یعنی ٹیچر جو ہیں چاہیے پرائورٹائز کہ وہ اپنی ترجیح بنائیں ایکڈیمک لرننگ کو، یعنی صرف اور صرف پڑھائی کو اور صرف اپنے سلیبس کو، اوور موٹیویٹنگ اسٹوڈنٹ، اس بجائے اس کے کہ وہ اسٹوڈنٹس کو موٹیویٹ کریں، جوش دلوائیں، وائل جبکہ اٹ از کروشل ٹو فوکس آن ایکڈیمکس، اور یہ کروشل بہت اہم ہے کہ فوکس کیا جائے ایکڈیمکس پر، پڑھائی پر۔ اٹ از ایکولی امپورٹنٹ فار ٹیچرز، اور یہ ٹیچرز کے لیے اتنا ہی اہم ہے ٹو انکریج کہ بچوں کو حوصلہ دیں، اینڈ انسپائر اسٹوڈنٹس، اور اسٹوڈنٹس کو انسپائر کریں، متاثر کریں۔ لاسٹ لائن اگر ہم دیکھیں تو بوتھ ایلیمنٹ آر نیسیسری، دونوں ایلیمنٹس، دونوں عناصر جو ہیں وہ نیسیسری، ضروری ہیں، انشور یہ پختہ کرنے کے لیے ایکڈیمک سکسیس، یعنی ان کی جو تعلیمی قابلیت ہے، کامیابی ہے، اینڈ فوسٹر آر لو فار لرننگ، اور ان کے لیے ہے ان کو جو گائیڈ کرنا، موٹیویٹ کرنا جو ہے ان کی فار لرننگ، سیکھنے کے لیے، یہ دونوں چیزیں اہم ہیں۔ یہ آپ کے سامنے انٹروڈکشن میں نے لکھ دیا۔ اب ہم بڑھتے ہیں باڈی 1 کی طرف۔ باڈی 1 ہمارے سامنے موجود ہے، تو آئیے اس کو پڑھتے ہیں۔ فوکسنگ solely on academic might lead to the students gaining knowledge without developing the intrinsic motivation to learn، یعنی اگر ہم اسٹوڈنٹس کو صرف فوکس کریں ایکڈیمکس پر، ان کی پڑھائی پر، might lead to the student، وہ اسٹوڈنٹس کو اس قابل کر سکتا ہے گیننگ نالج حاصل کرنے کے، وداؤٹ ڈیولپنگ، اگر ہم بغیر ڈیولپ کیے، دا انسٹرنسک یعنی ان کی انٹرنل، انسٹرکشن کہتے ہیں انٹرنلی موٹیویشن ٹو لرن، پڑھنے کی، اگر ہم اسٹوڈنٹس کو بغیر پڑھنے کی، اندر ان کی موٹیویشن کے بغیر اگر صرف فوکس کریں، تو اس فوکس کے ساتھ بھی ان کی انٹرنل جو پاور ہے وہ بڑھ سکتی ہے۔ جیسا کہ when teachers emphasizes motivation، جب ٹیچر جو emphasize کرتے ہیں، زور دیتے ہیں موٹیویشن پر، students are more، جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں زیادہ likely to engage، وہ انگیج ہو جاتے ہیں سبجیکٹ میٹر میں، اینڈ پرفارم بیٹر، اور اچھا پرفارم کرتے ہیں۔ یعنی اس میں نے بتایا ہے کہ جو موٹیویشن ہے وہ بھی ٹیچنگ کے لیے ضروری ہے۔ فار ایگزامپل اگر مثال دی جائے، ایک ٹیچر جو کہ انکریجز یعنی اسٹوڈنٹس کو انکریج کرتا ہے تو پرسو حاصل کرنے کے لیے، دیر انٹرسٹ اینڈ پیشنز ود دا سبجیکٹ، ان کے جو انٹرسٹ، ان کے مفادات ہے، اور ان کا جو پیشن ہے، ان کا جو جذبہ ہے
کین میک دا لرننگ پروسیس انجوائبل، وہ بنا سکتا ہے سیکھ کو، وہ بنا سکتا ہے سیکھنے کو انجوائبل، بہت ہی زیادہ انجوائبل، یعنی اس سے بچہ جو ہے وہ لطف اندوز ہو سکتا ہے۔ لاسٹ لائن ہے دس اپروچ ہیلپ اسٹوڈنٹس ڈیولپ کیوریوسٹی، یہ کرنے سے اسٹوڈنٹس کی ڈیولپ ہوتی ہے، بڑھتی ہے کیوریوسٹی، کیوریوسٹی سے مراد ہے اس کے تجسس، اینڈ اے لائف لانگ لو فار لرننگ، اور دیر پا اس کی محبت فار لرننگ، سیکھنے سے بھی بڑھتی ہے، which can be even more beneficial than simply memorizing facts for exam، جو کہ زیادہ فائدے مند ہو سکتا ہے دین سمپلی میمورائزنگ فیکٹس فار ایگزام، بجائے اس کے کہ صرف اور صرف ان کو ایگزام کے بارے میں بتایا جائے۔ تو یہ آپ کے سامنے میں نے بتایا کہ کس طرح جو ہے بچوں کو موٹیویٹ کرنا بھی بہت زیادہ اہم ہے، جس میں میں نے ایک ایگزامپل بھی دی جو کہ میں نے آپ کو بتایا تھا ایگزامپل ضروری ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں باڈی 2 پر، تو دیکھتے ہیں اب میں نے یہاں پہ ایکڈیمکس کو اور اس کی اہمیت کے بارے میں بتایا ہے۔ آن دا ادر ہینڈ، جبکہ دوسری طرف ایکڈیمکس شوڈ ناٹ بی نیگلیکٹڈ، کہ جو صرف اسٹڈی ہے، ایکڈیمک ہے، آپ کے جو سلیبس ہے اس کو بھی نیگلیکٹڈ یعنی اس کو بھی اگنور نہیں کرنا چاہیے۔ ٹیچرز مسٹ پرووائڈ ٹیچرز کو چاہیے کہ وہ لازمی اسٹوڈنٹس کو مہیا کریں ود دا اسینشیل نالج، اہم نالج، اسینشیل کہتے ہیں بیسک امپورٹنٹ نالج اینڈ اسکل، اور ایسے اسکلز ریکوائرڈ فار سکسیس جو کہ ضروری ہیں کامیابی کے لیے ان دیئر اسٹڈیز، ان کی تعلیم میں، اینڈ فیوچر کیریئرز، اور ان کے فیوچر کے لیے۔ فار ایگزامپل، فار انسٹنس، آپ چونکہ پہلے آپ نے فار ایگزامپل لکھا تھا، اب فار ایگزامپل نہیں لکھنا، آپ ایگزامپل کو چینج کر کے آپ بولیں فار انسٹنس، یعنی مثال کے طور پہ ان سبجیکٹس لائک میتھمیٹکس اور سائنس اسٹوڈنٹس نیڈ اسٹرکچرز لیسن، کہ سائنس اور میتھمیٹکس میں اسٹوڈنٹ کو ضرورت ہوتی ہے اسٹرکچرڈ لیسنس کی، یعنی بنے ہوئے لیسنس کی، ٹو انڈرسٹینڈ کمپلیکس کنسیپٹ، ایسے کنسیپٹ کو سمجھنے کے لیے جو پیچیدہ ہوتے ہیں۔ اے اسٹرانگ ایکڈیمک، اگلی لائن ہے ایک اسٹرانگ ایکڈیمک، یعنی ایک جو اسٹرانگ ایکڈیمک ہے، فاؤنڈیشن پریپیئر اسٹوڈنٹس ٹو سولو پرابلم، وہ جو آپ ان کو اسٹرانگ پڑھائی کرواتے ہیں وہ ان کی بنیاد بنتی ہے، اور وہ پریپیئر ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس یعنی طلباء ٹو سولو پرابلمس کو حل کرنے میں، اینڈ تھنک کریٹیکلی، اور باریکی سے سوچنے میں، اینڈ پرفارم ویل، اور وہ اچھا کردار ادا کرتے ہیں، اسٹینڈرڈائزڈ اسیسمنٹ، اور بہترین اسیسمنٹ یعنی اس کو پرکھنے میں، which are often used to measure their progress، جو کہ اکثر استعمال کی جاتی ہے میئر پرکھنے کے لیے their progress، ان کی ترقی۔ تو دیکھیں کس طرح میں نے ایک ایگزامپل کے ساتھ یہاں پہ ایکڈیمکس کی اہمیت کے بارے میں بھی بتایا۔ اب بڑھتے ہیں لاسٹ یعنی کنکلوژن کی طرف۔ کنکلوژن اب آپ کے سامنے ہے جی، لاسٹ ان کنکلوژن، ہمیشہ لائن ان کنکلوژن سے ہی سٹارٹ کیا کرے، یا پھر ان نٹ شیل طور پہ بھی استعمال کر سکتا ہے۔ بیلنسنگ بوتھ موٹیویشن اینڈ ایکڈیمک انسٹرکشن ان وائٹا، یعنی اگر ہم ان دونوں کو بیلنس کرتے ہوئے، ان کا توازن برقرار رکھتے ہوئے دیکھیں، سو موٹیویٹنگ اسٹوڈنٹس میک لرننگ مور انجوائبل اینڈ افیکٹو، کہ اسٹوڈنٹس کو موٹیویٹ کرنے سے جو لرننگ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ لطف اندوز بندہ ہوتا ہے اس سے، اور افیکٹو اور کافی با اثر ہوتی ہے، وائل جبکہ اسٹرانگ ایکڈیمک فاؤنڈیشن، اور جبکہ جو پڑھائی کی بہترین فاؤنڈیشن ہے، بنیاد ہے، اور نیسیسری، وہ بھی ضروری ہوتی ہے فار دیئر سکسیس، ان کی کامیابی کے لیے۔ بوتھ اسپیکٹس آر انٹر کنیکٹڈ، یہ دونوں کے دونوں جو پہلو ہیں وہ انٹر کنیکٹڈ ہیں، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اینڈ اسینشیل فار دا اسٹوڈنٹس ڈیولپمنٹ، اور اسٹوڈنٹس کی ڈیولپمنٹ کے لیے یہ بھی ضروری ہیں۔ تو اس طرح آپ اس ٹاپک کو سم اپ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ٹاپک میں نے ایک ماڈل کے طور پہ میں نے رکھا ہے، تو اس سے اگر آپ کو لرننگ ہوئی ہے تو مجھے ضرور بتائیے گا، اور کوئی بھی ٹاپک اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے ٹیکسٹ کر دیجیے گا، واٹس اپ نمبر میں نیچے لکھ دیتا ہوں ڈیٹیل میں ساتھ۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ۔ آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔